ممیز ہو گیا. سب بنی ہاشم حضور کا ساتھ دے رہے ہیں ابو طالب کی زیر قیادت، زیر سیادت، لیکن یہ شخص جو ہے نہایت بغض میں، دشمنی میں، اور یہ بغض اور دشمنی میں نہ صرف شدت بلکہ کمینگی کا عنصر بھی شامل تھا. اس کے لیے چند مثالیں اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. اس کے 2 بیٹوں کا رشتہ تھا یا نکاح ہو چکا تھا حضور کی 2 صاحبزادیوں سے. یہ نکاح بھی ہو گیا ہو، اگر رخصت کی نہ ہوئی ہو تو وہ رشتے میں اور نکاح میں، اور اس وقت تک ظاہر بات ہے ابھی شریعت اسلامی تو نازل نہیں ہوئی تھی، قوانین تو ابھی نہیں آئے تھے. اس اعتبار سے وہ کیا شکل تھی ہم تفصیل سے نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال منسوب تھی یا یہ کہ نکاح ہو چکا. اس نے کہا دونوں سے میں تم سے مقاطعہ کر لوں گا اگر تم نے طلاق نہ دی محمد کی دونوں بیٹیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم. ان دونوں نے اپنے بات کا کہنا مان کر، باپ کا، اور آ کر حضور کے سامنے، ایک نے بہت زیادہ گستاخی کا معاملہ بھی کیا. دونوں نے طلاق دی، کھڑے ہو گئے ڈٹ کر، ہم آپ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں. اور ایک نے غالباً عتیبہ اس کا نام تھا، اس نے حضور پر تھوکا بھی. اگرچہ وہ حضور پر نہیں پڑا اس کا تھوک، لیکن اس نے تو تھوک دیا نا. حضور تک پہنچا یا نہیں پہنچا؟ جس نے پتھر اٹھا کر دے مارا اس نے تو پتھر دے مارا، وہ پتھر اس کو لگا یا نہ لگا وہ تو اپنے عمل کا کسب کر چکا. تو حضور نے بد دعا دی تھی اسے، عتیبہ کو، کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس شخص پر، اس نوجوان پر مسلط کر دے. چنانچہ یہ اس کا حشر ہوا ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ، ابو لہب بھی ساتھ تھا اور یہ دونوں بیٹے بھی ساتھ تھے. یہ شام کی طرف گئے ہیں قافلہ لے کر، ایک تجارتی قافلہ. غالباً واپسی پر کہیں پڑاؤ تھا تو بتایا گیا کہ اس وادی میں کبھی کبھی شیر آ جاتا ہے. ابو لہب کو یاد آ گیا کہ محمد نے یہ بد دعا دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا قافلے والوں سے بھائی کوئی خصوصی اہتمام کرو میرے بیٹے کا، اس کا عتیبہ کا، اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کو درمیان میں اس کے سونے کی جگہ جو بھی تھی اس کے چاروں طرف اونٹوں کی قطاریں بٹھا دی، فصیلیں بنا دی اونٹوں کی، اور اس کی حفاظت کے لیے گویا قلعہ بند کر دیا. اور سو گئے. رات کو پوری رات جاگ تو نہیں سکتے تھے، لیکن یہ کہ رات کو شیر آیا اور ان تمام فصیلوں پر سے وہ گزرا اور جا کر اس نے اسے پھاڑ کھایا. یہ اس کا انجام ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا جو ہے اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے. اسی طریقے سے یہ میں سنا چکا ہوں آپ کو سورۃ الکوثر کے ابتر کے ذکر میں کہ یہ شخص اتنا کمینہ ہے کہ جس رات حضرت قاسم کا انتقال ہوا، حضور کے سب سے بڑے صاحبزادے، انہی کے حوالے سے کنیت جو ہے حضور کی ابو القاسم ہے، اس رات انتقال ہوا ہے. خوشی کے مارا دوڑا ہوا گیا ہے قریش کے جہاں ان کا لگا ہوا تھا مجمع، جو بھی ان کی چوپال تھی، کہ خوشخبری ہو، تانیت ہو، محمد ابتر ہو گیا، یعنی محمد کا سلسلہ نسل کا جو ہے منقطع ہو گیا. اب ان کی نسل ہے ہی نہیں، کوئی نام لینے والا رہے گا ہی نہیں. یہ جتنے دن بھی ہمیں ستا لے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ لے، لیکن یہ کہ بہرحال آگے اس کا نام لینے والا کوئی نہیں. اسی میں وہ سورہ کوثر میں آیا تھا ان شانئک ھو الابتر، اے نبی آپ کا سلسلہ منقطع ہونے والا نہیں ہے. رفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر تو بلند سے بلندتر ہوتا چلا جائے گا. ہاں آپ کا دشمن جو ہے وہ ابتر ہے، اس کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا. تو یہ واقعہ بھی نوٹ کر لیجیے. پھر یہ کہ ایک دیوار بیچ کا یہ ہمسایہ تھا حضور کا، سگا چچا ہے، ایک ہی خاندان کے لوگ جیسے رہتے ہیں گاؤں میں بھی آج کل رہتے ہیں. کوئی بڑے بڑے محل اور وہ بیگھوں میں پھیلی ہوئی یا وہ کنالوں کی بنی ہوئی کوٹھیاں تو تھی نہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، دیوار بیچ میں. تو یہ جب حضور نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اوپر سے کوئی گندگی پھینک دیتے تھے، ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی نجاست ڈال دی ہے، تو حضور باہر آتے تھے، فریاد کرتے تھے یہ کیسی ہمسائیگی ہے، یہ ہمسائیگی کا یہ حق تم ادا کر رہے ہو، جیسے قرابت داری کا تم نے کوئی حق ادا نہیں کیا، ہمسائیگی کا بھی حق ادا نہیں کر رہے. پھر اعلانیہ مخالفت میں حضور کی سب سے پیش ان تمام چیزوں کو نوٹ کیا ہے مفسرین نے کہ یہ وجہ ہے کہ جس کی بنا پر یہ شخص جو ہے اتنی اہمیت کا حامل تھا کہ اس کی مذمت میں یا اس کے لیے بد دعا پر مشتمل یا اس کے لیے بد انجام کی پیشین گوئی پر مشتمل یہ مکمل صورت نازل ہوئی. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ در حقیقت حکمت قرآنی کا، اور جو حضرات میرے سلسلہ درس سے وابستہ رہے ہیں ان کے ذہن میں پہلے سے یہ چیزیں موجود ہوں گی، آج آخری مرتبہ انہیں پھر دوبارہ ترتیب سے ذہن میں اپنے مرتب کر لیں. اس سورہ مبارکہ میں میرے نزدیک 2 چوکے ہیں جو مکمل ہو رہے ہیں. یہ ذرا لفظ سمجھیے، جیسے
4 سورہ اور 6 سورہ ایک لفظ ہے جو میں نے وضع کیا ہے، چوکا، چوکی، چارپائی، 3 پائے نہیں ہوتے، 4 پائے ہوتے ہیں اس میں، 4 پائی، چوکی، 2 اعتبارات سے نامکمل چوکے تھے جو اس صورت میں آ کر مکمل ہو گئے۔ یہ تو ہے عنوان، جملہ جو میں نے عنوان کے طور پر دیا، اس کی وضاحت کیا ہے۔ میں تفصیل سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ تمام کافر برابر نہیں تھے، نہ ہر زن زنستو، نہ ہر مرد مرد خدا پن جنگوش یکساں نہ کرتے، نہ تمام مومن ایک جیسے تھے، نہ تمام کافر ایک جیسے تھے۔ کافروں میں بدترین بھی تھے، کافروں میں اچھے بھی تھے، اہل ایمان میں بہت بلند بھی تھے، ابو بکر صدیق، عثمان غنی، صدیقین، ان میں شہداء بھی تھے، عام صالحین بھی تھے۔ تو درجہ بندی تو ہے، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی۔ اب آپ نوٹ کیجئے، 4 درجے قائم کر لیجئے ان لوگوں کے جو حالت کفر میں جن کی موت واقع ہوئی، ان میں سے 3 کا ذکر ہو چکا ہے، یہ 4تھا بدترین ہے جو خانہ خالی تھا، ابو لہب کے ذریعے سے اس سورہ مبارکہ میں وہ خانہ بھی مکمل ہو گیا۔ وہ 3 کون سے تھے؟ میں پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، یہ سورۃ اللیل کے ذکر میں مراتب، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اگر یاد ہو تو، لیکن اس وقت میں پھر اجمالاً بیان کر رہا ہوں۔ مثلاً بہترین لوگ ان میں وہ تھے جو اگرچہ کفر پر مرے ہیں لیکن انہوں نے مخالفت نہیں کی، بغض ذاتی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ شرافت یا قرابت کی بنیاد پر ساتھ دیا۔ مثلاً ابو طالب ایمان تو نہیں لائے، حالت کفر میں انتقال ہوا، آخری وقت تک بھی حضور فرما رہے ہیں کہ چچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے تاکہ اللہ کے ہاں میں گواہی دے سکوں، نہیں، کفر پر جان دے دی۔ اے بھتیجے میں جانتا ہوں تیرے دین سے بہتر دین کوئی نہیں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کی عورتیں تانا دیں کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا اور موت آئی تو ایمان لے آیا، میں یہ نہیں چاہتا، محروم چلا گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جو ہے وہ ابو طالب کو ہوگا، لیکن وہ عذاب بھی یہ ہوگا کہ آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کے زیر اثر یہ کھوپڑی میں دماغ ایسے پکے گا جیسے ہنڈیا چولہے پر، لیکن بہت بڑا محسن ہے، ہم سب کا محسن ہے، حضور کا محسن ہے، ہمارا محسن ہے کافر۔ دوسری مثال، مطعم بن عدی ایمان تو نہیں لایا، لیکن حضور جب داخل نہیں ہو سکتے تھے مکے میں، قتل کا فیصلہ ہو چکا دارالندوہ میں، لیکن شرافت، یہ قرابت تھی ابو طالب کی، قرابت کا حق ادا کیا، اور مطعم بن عدی نے شرافت کا حق ادا کیا۔ جب حضور نے پیغام بھجوایا ہے طائف سے واپس آ کر، اگر تم مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں آ سکتا ہوں ورنہ نہیں۔ اب یہ عرب کی شرافت سے بعید تھا، دشمن بھی امان مانتا تھا تو امان دے دیتا، تو شرافت کا اس نے مظاہرہ کیا، ٹھیک ہے میں آپ کو اپنی امان میں لیتا ہوں، آ جائیے۔ حضور نے پھر پیغام بھیجا، یوں نہیں خود آ کے لے کر جاؤ، اس لیے کہ دارالندوہ میں تو فیصلہ ہو چکا ہے، قتل کر دو محمد کو، ہر شخص کے ہاتھ میں لائسنس ہے قتل کرنے کا، کھلی چھوٹ ہے اسے، تو اگر جیسے ہی میں داخل ہوں کوئی شخص قتل کرنے کا حملہ کرے گا، اور پھر وہ پلی یہ لے سکتا ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ مطعم بن عدی نے امان دی ہے، لہذا حضور نے کہا آ کر لے کر جاؤ۔ وہ شخص اپنے 6 جوان بیٹوں کو لے کر آیا ہے ہتھیار سجا کر، اور پھر ان کے پہرے میں حضور کو مکے میں لے کر داخل ہوا۔ میرا اور آپ کا محسن ہے یا نہیں؟ مرا حالت کفر پر ہے، اور حضور کے یہ الفاظ ریکارڈ پر ہیں، غزوہ بدر میں جب وہ 70 اسیر تھے قریش کے سردار بڑے بڑے، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور اگر وہ سفارش کرتا میں ان سب کو چھوڑ دیتا بغیر کسی معاوضے کے۔ تھے تو کافر لیکن یہ بہترین کافر۔ اب یہاں نوٹ کر لیجئے، ابو طالب اور مطعم بن عدی اگر ایمان لے آتے تو ابو بکر صدیق اور عثمان غنی کے درجے کے مومن ہوتے۔ کیوں؟ شرافت تھی، نجابت تھی، جیسے کہ حضور نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، الناس کالمعادن، لوگ تو معدنیات کی طرح ہیں، سونے کی اور ہوگی صاف کریں گے سونا بنے گا، چاندی کی اور ہے صاف کرو گے چاندی بنے گی، سونا تو نہیں بن جائے گا۔
تو جو بھی لوگوں کے کردار ہیں، جو بھی ان کی شخصیتوں کا، جو پرسنالٹی کا ان کا سٹرکچر ہے، وہ تو برقرار رہے گا۔ پہلے کفر میں تھا، اب ایمان میں آ گیا۔ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام۔ دوسرے درجے میں مخالفین تھے، لیکن بہترین مخالف بئی معنی، نہ بزدل تھے نہ بخیل تھے، مخالف تھے۔ مخالفت کس بنا پر تھی؟ تعصب کی بنیاد پر، عصبیت۔ ہمارا دین، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اسلاف، ہماری روایات کیسے چھوڑ دیں؟ یا یہ کہ کچھ اپنے تکبر کی وجہ سے، لیکن کمینگی نہیں، بخل نہیں، اور اسی طریقے سے بزدلی نہیں۔ ابو جہل، عتبہ ابن ربیعہ یہ اس صف میں آئیں گے۔ بدر میں گئے ہیں، ڈنکے کی چوٹ، مقابلہ بھی کیا ہے، گردنیں کٹوائی ہیں، قربانیاں دی ہیں۔ نہ بخیل تھے۔ ابو جہل کا قول میں سنا چکا ہوں آپ کو، بنو ہاشم نے کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے۔ بزدل بھی نہیں ہے، بخیل بھی نہیں۔ یہ ہے کہ مخالف تو ہے، لیکن مخالفین میں یہ بہترین لوگ تھے۔ اسی لیے میں بیان کر چکا ہوں سورۃ العلق میں، اگر یہ ایمان لے آتا تو کیا ہوتا؟ کبھی تم نے غور کیا؟ یہ شخص ایمان لے آتا تو کیا ہوتا؟ یہ عمر بن الخطاب کے درجے کا مومن ہوتا اور حمزہ کے سطح کا مومن ہوتا۔ یہ دونوں ایک جگہ بریکٹ کر رہا ہوں میں، عمر اور حمزہ، اور ادھر ابو جہل اور عتبہ ابن ربیعہ۔ دلیل تو میرے پاس اتنی قوی ہے جس کو کوئی شخص رد کر ہی نہیں سکتا۔ حضور نے دونوں کو پیش کیا، ابو جہل کو بھی اور حضرت عمر کو بھی برابر رکھا، تبھی پیش کیا نا کہ اللہ عمرو ابن ہشام، جو ابو جہل کا اصل نام ہے، ابو جہل تو اس کی کنیت تھی، عمرو ابن ہشام اور عمر ابن الخطاب میں سے کسی ایک کو ضرور میری جھولی میں ڈال دے، ایک کو تو اسلام کی توفیق دے، اسلام کو تقویت حاصل ہوگی اگر ان دونوں میں سے ایک بھی ایمان لے آئے۔ تو برابر کی تھی کہ نہیں شخصیتیں؟ ٹھیک ہے، وہ محروم رہ گئے، اسی تعصب میں جان دے دی۔ اور یہ قرۂ فال بنا میں من دیوانہ زدن، حضرت عمر کو اللہ نے منتخب فرما لیا۔ لیکن پرسنالٹی سٹرکچر کے اعتبار سے یہ ہم وزن لوگ ہیں۔ یہ اگر ایمان لے آتے تو حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پائے کے۔ تیسرے درجے میں ہیں مخالفین لیکن بخیل، اپنی سیادت اور قیادت کی چودراہٹ کی حفاظت میں حق کو پہچاننے کے باوجود نہ ماننے والے۔ یہ وہ کردار ہے جو سب سے زیادہ قرآن میں زیر بحث آیا، ولید بن مغیرہ۔ سورہ نون میں بھی تذکرہ اسی کا ہے، سورہ مدثر میں تذکرہ اسی کا ہے، اور بھی بعض مقامات پر خیال ہے کہ وہی کردار ہے۔ یہ کردار جو ہے میٹھی چھری والا کردار ہے، مصالحت کرنے کے لیے، دام ہمرنگ زمین بچھانے کے لیے، زہر سے مت مارو گڑ دے کر مارو، یہ وہ کردار ہے۔ یہ کہیں اگر ایمان لے آتا تو کون بنتا؟ یہ عبداللہ ابن ابی بنتا، منافق بنتا، اس لیے کہ وہ کردار نہیں ہے اس کے اندر۔ اب یہ تین تو ہو گئے، اب بدترین کردار وہ ابو لہب ہے۔ کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں سوائے شکل و صورت کے، سوائے حسب نسب کے۔ یہ چیزیں گیون ہیں انسان کے لیے، یہ تو اس کی اپنے کردار کی بات تو ہے ہی نہیں۔ شکل ہے اللہ نے بنائی، رنگت ہے اللہ نے دے دی، حسب نسب اللہ کا عطا کرتا ہے، باقی بخیل انتہائی، بزدل انتہائی، کمینہ انتہائی۔ کمینگی میں وہ ساری باتیں نوٹ کر لیجئے کہ جو مفسرین نے نقل کی ہے، نہ قرابت کا لحاظ ہے، نہ شرافت کا لحاظ ہے، نہ ہمسائیگی کا لحاظ ہے، یہی تو کمینگی ہے۔ دشمن کے بھی بچے کے انتقال کے اوپر آدمی خوشیاں نہیں مناتا، اور یہاں یہ بدبخت گویا کہ دادا ہے حضرت قاسم کا، حضور کا چچا ہے، اور یہ خوشخبری دے رہا ہے قاسم کے انتقال کی۔ تو کمینگی، بزدلی اور بخل، ساری خرابیاں جس میں جمع ہے۔ اب وہ اگرچہ الفاظ اچھے نہیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں کی کولوکیل لینگویج کا وہ بہترین تعبیر ہے اس کی۔ یہ ہمارے علاقے کی، دہلی کے گرد و نواح کی یہ کولوکیل لینگویج جو ہے گھریلو استعمال کی، اس میں ایک مثال بیان ہوتی، گو در گو بلی کا گو، یعنی فضلے بھی جو ہوتے ہیں، گائے بھینس کا جو ہے گوبر، آپ اسے لیپنے میں، پوتنے میں
گوبر اس کے بنا کے آپ نے اوپلے جلا لیا، ایندھن بنا لیا، کسی کام تو آیا. لیکن بلی کا فضلہ یا کتے کا فضلہ، یوں اس کے لیے کہا جاتا ہے گو در گو بلی کا گو، نہ لیپنے کا نہ پوتنے کا. کوئی خیر کسی کام کا ہے ہی نہیں اس کے اندر. یہ ہے اصل میں کردار ابو لہب کا، اور یہ چوکا مکمل ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین 3 اور وہ جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے کافر، ان کے 4 درجے. بہترین درجہ جس کی مثال ابو طالب اور مطعم بن عدی. اس سے کمتر درجے میں مخالف ہے لیکن نہ بزدل ہے نہ بخیل ہے، ابو جہل عتبہ ابن ربیعہ. اس سے کمتر درجے میں مصلحت کوش، منافق، کفر کا منافق، اسلام میں بھی آتا تو منافق ہی بنتا، وہ ولید بن مغیرہ. اور بدترین، ہر خیر سے خالی، یوں سمجھئے ظلمات بعضها فوق بعض کا جو نمونہ ہے وہ ہے ابو لہب. چوکا مکمل ہو گیا نا. اب دوسرا چوکا لیجئے، ام جمیل. یہ جو میں نے اب بات بیان کی ہے ابو لہب کے حوالے سے، یہ تو شاید آپ کو معلوم ہو کہ کچھ اس میں تکلف ہے یا کوئی اپنا فلسفہ، اپنے کو عقل کی کہ گھوڑے دوڑائے گئے ہیں. لیکن دوسری بات تو میں قرآن مجید کی ایک سورت کے حوالے سے بیان کیا کرتا ہوں. سورہ تحریم میں 3 طرح کی خواتین کا کردار بیان ہوا ہے. وہاں بھی چوتھا پایا خالی تھا جو یہاں آ کر پورا ہوا ہے. ایک خواتین وہ تھیں جو بہترین شوہروں کے گھر میں لیکن خود بدترین عورتیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی علیہم السلام، دونوں جہنمی. معلوم ہوا کہ بدترین معاملہ ہو گیا کہ شوہر وہ اللہ کے رسول، اللہ کے بندے، کانتا تحت عبدین صالحین، لیکن یہ کہ خود نہایت بدتر کردار. دوسرا کردار، بدترین شوہر کے ہاں بہترین بیوی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، شوہر خدا کا دشمن، باغی، انا ربکم الاعلیٰ کا مدعی. بیوی حضرت آسیہ، نہایت نیک سرشت، پاک طینت عورت. اسے وہ محل کا عیش اور آرام جو ہے وہ کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. ایک ایک لمحہ جو ہے سوہان روح ہے جو گزر رہا ہے. اس محل کی لذتیں مجھے نہیں چاہیے، پروردگار مجھے تو اٹھا لے، میرے لیے تو گھر بنا لے اپنے پاس جنت میں، یہ مجھے پسند نہیں. تو گویا کہ بہترین شوہروں کے ہاں بدترین بیویاں، بدترین شوہر کے ہاں بہترین بیوی. 2 ایکسٹریمز آ گئی. تیسری مثال حضرت مریم سلام علیہا، نور علی نور. وہاں اگرچہ ان کے شوہر نہیں ہیں لیکن یہ کہ بہترین ماحول ملا. کفلہا زکریا، زکریا کی گود میں پلنے والی خاتون، خود نہایت پاک طینت، نیک سرشت، یہ نور علی نور. ومریم ابنۃ عمران التی احصنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین. بتائیے چوتھی جگہ ہے کہ نہیں خالی؟ بدترین شوہر کے ہاں بہترین عورت، تضاد ہے نا. بہترین شوہروں کے ہاں بدترین بیویاں، تضاد ہے. لیکن نور علی نور مریم، تو ظلمات بعضها فوق بعض وہ ام جمیل. وہاں بھی ایک پایا تھا خالی جو یہاں آ کر پورا ہوا. ظلمات بعضها فوق، خود نہایت بدطینت، بدسرشت، لیکن شوہر اس سے آگے. یہ کہنا مشکل ہے کون بدتر ہے. یہ ہے قرآن مجید کی اس حکمت کا مضمون جو اس سورہ مبارکہ میں آ کر مکمل ہوا. مخالف یا کافروں کے 4 درجے، ان میں بدترین ابو لہب. خواتین کے لیے 4 امکانات ان کی حیثیت کے، ان میں بدترین
ظلمات بعضها فوق بعض ابو لہب بھی ہے، اور ظلمات بعضها فوق بعض یہ ام جمیل بھی ہے۔ اور دونوں کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حسب و نسب دونوں کا بہت اونچا، امیہ اور ہاشم کا خاندان جڑے ہوئے ہیں یہاں، ابو سفیان کی بہن ہے، حرب کی بیٹی ہے، لیکن صورتحال یہ ہے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ پھر اسی پر ہم اکتفا کریں، ورنہ سورۃ الاخلاص کا تو کوئی حق ادا نہیں ہوگا، اس کا تو ہمیں حق ادا کرنا ہے۔ میرا خیال یہ تھا کہ آج یہ دونوں صورتیں ہم مکمل کر لیں گے، لیکن ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب اگلے جمعے کا مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ تو میرا ہے کراچی میں، لیکن میں ابھی یہ طے کر لیتا ہوں کہ ہفتے کو میں واپس آ جاؤں گا، اور ہفتے کا درس ہوگا اور سورہ اخلاص انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے میں ہم پڑھیں گے۔ باقی اس کی جو عظمت ہے، اس کا جو مقام و مرتبہ ہے، وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور آپ کیجئے کہ اپنے احباب کو جو بھی اس درس میں تسلسل کے ساتھ شرکت کرتے رہے ہیں، بعض لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ درس کا سلسلہ ہو گیا، 1 مہینے کا وقفہ ہو گیا تھا، تو میرا تو یہ خیال تھا کہ اگر یہ دونوں صورتیں آج ہم پڑھ لیتے تو معوذتین، پھر چونکہ ایک سفر بیرونی شاید میرا ہو اس مہینے کے آخر میں، پھر ناغے آنے ہیں، تو اگلے مہینے پھر ہم اس کے لیے ایک تقریب بھی منعقد کریں۔ یہ ہمارا مسلسل درس قرآن جو ہے یہ اختتام کو پہنچے گا معوذتین پر، لیکن یہ کہ اب اس کا جو ٹائم ٹیبل میں نے ذہن میں بنایا تھا وہ تو درہم برہم ہو گیا، اس لیے کہ آج ہم صرف سورہ لہب تک ہی اپنے اس درس کو رکھ سکے ہیں۔ اب جو بھی اللہ کو منظور ہوگا، بہرحال یہ نوٹ کر لیجئے، اگلے ہفتے انشاءاللہ العزیز یعنی 12 تاریخ کو ہم سورہ اخلاص کا مطالعہ کریں گے۔